جیز کیش یا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے کہ اس میں اگر آپ پیسے رکھیں گے تو آپ کو کوئی فری چیزیں ملتی ہیں، یا تو منٹس ملتے ہیں یا کیش بیک دیتے ہیں. تو اس صورت میں شرعی حیثیت کیا ہے اس اکاؤنٹ کی اور اس میں ملنے والی فری چیزوں کی؟ لیکن جو فری منٹ جو ہیں وہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو یہ چیزیں ملیں گی، تو وہ اس پہ سود بن جاتا ہے کیونکہ وہ قرض کی بنیاد پر دے رہے ہیں. پرائز بانڈ میں جو انعام ملتا ہے تو وہ انعام لینا کیسا ہے؟ استنجا اور وضو یہ دو چیزیں ایسی ہیں بہت اتنی اہم ہیں کہ پاکی اور ناپاکی کا دار و مدار اسی میں ہے. تو اس میں بعض لوگوں کو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے استنجا کرنے میں، وضو کرنے میں. تو اب اس کا فقہی علاج کیا ہے؟ تو وسوسے کا علاج یہی ہے کہ اس کو جتنا نظر انداز کرے گا آدمی اتنی جلدی جو ہے وہ اس وہم کی بیماری سے باہر نکل آئے. لیکن اگر وہ اس کے تقاضے پہ عمل کرتا رہے گا تو پھر یہ وہم آدمی کی جان نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ادین الہی. اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی طاہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آج کے سیشن میں کچھ متفرق سوالات ہیں، تو اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جیز کیش یا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر آپ پیسے رکھیں گے تو آپ کو کوئی فری چیزیں ملتی ہیں. فری وہ یا تو منٹس ملتے ہیں یا کیش بیک دیتے ہیں. تو اس صورت میں شرعی حیثیت کیا ہے اس اکاؤنٹ کی اور اس میں ملنے والی فری چیزوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیز کیش اسی طریقے سے ایزی پیسہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو رقم رکھوائی جاتی ہے ان کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے کہ یہ قرض ہم نے جو ہے وہ کمپنی کو دیا ہوا ہے. اور قرض کے بارے میں ایک اصول ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر قرض جو کسی نفع کو کھینچے تو وہ ربا ہے، سود ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قرض دیتے ہوئے کسی نفع کی شرط لگا دی گئی یا جو ہے اس نفع کا جو ہے وہ عرف میں رواج ہو گیا اور قرض دینے والے کو مطالبے کا حق حاصل ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سود بن جاتا ہے. تو اب ان اکاؤنٹس میں وہ فری منٹس، اسی طریقے سے ایم بی جی بی وغیرہ، انٹرنیٹ منٹس وغیرہ یا ایس ایم ایس جو ملتے ہیں، اگر وہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ اتنی رقم اکاؤنٹ میں ہوگی تو بھئی یہ چیزیں ملیں گی، فری منٹس ملیں گے یا اس طرح کوئی اور سہولت ملے گی، تو وہ بھی کیونکہ یہ قرض پر نفع مل رہا ہے تو اس لحاظ سے وہ بھی سود شمار ہوگا. تو اس کا لینا، وصول کرنا، استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس بنیاد پہ یہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی کہ بھائی آپ اتنی رقم اکاؤنٹ میں رکھوائیں، بلکہ کوئی سہولت استعمال، یعنی کوئی جو ہے ٹرانزیکشن کرنے پر ملتی ہے. بھائی آپ نے جو ہے وہ جیسے کہ بل بھروایا کسی نے، اب جو ہے وہ انہوں نے کیش بیک دے دیا، یا اسی طریقے سے جو ہے اس پر منٹ دے دیے، تو وہ جائز ہے کیونکہ وہ کمپنی کی سروس استعمال کی تھی تو اس کی جو فیس تھی اس میں گویا انہوں نے کچھ ہمیں واپس کر دیے، یعنی ڈسکاؤنٹ کر دیا، کچھ جو ہے پیسے واپس کر دیے یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز جو ہے فری منٹس وغیرہ دے دیے، تو وہ جائز ہے. لیکن جو فری منٹ جو ہیں وہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو یہ چیزیں ملیں گی، تو وہ اس پہ سود بن جاتا ہے کیونکہ وہ قرض کی بنیاد پر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر سروس کے بنیاد پہ مل جائے تو وہ جائز ہے،
اگر اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی بنیاد پہ مل رہا ہے تو وہ پھر ہاں سود بن مطلب جائے. سروس استعمال کرنے کی بنیاد پہ مل رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ایزی پیسے سے بل جمع کراؤ یا فلاں چیز کرو. صحیح. تو ایسی صورت کے اندر اس پر جو مل رہے ہیں وہ جائز ہیں. لیکن جو صورت میں نے پہلے بتائی کہ قرض کی بنیاد پہ جو ملے گا کہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، اس رقم کے بنیاد پہ جو چیز ملے گی وہ سود شمار. اچھا، پرائز بانڈ میں جو انعام ملتا ہے تو وہ انعام لینا کیسا ہے؟ دیکھیں پرائز بانڈ کو یوں سمجھیں کہ حکومت کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پھر جو ہے بانڈ جاری کرتی ہے، یعنی سندیں جاری کرتی ہے. بھئی یہ اتنے روپے کا اتنے روپے کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتنا قرض جو ہے وہ حکومت کو دیا، وہ ایک گویا رسید ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے. تو اب حکومت جب قرض لے لیتی ہے تو قرض لینے کے بعد اس پر پھر وہ سود دیتی ہے، نفع کے طور پر سود دیتی ہے، نفع دیتی ہے سود، کیونکہ یہ قرض پر نفع ہے تو سود ہے. لیکن وہ بانڈز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں ملتا، بلکہ تمام لوگوں کا جو سود ہوتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے. قرآن اندازی کرنے کے بعد جس کا نام نکل آتا ہے تو وہ انعام کے طور پہ اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اس میں اصل تو ناجائز ہونے کی وجہ سود کا ہونا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں قمار کی روح بھی موجود ہے. حقیقت میں تو قمار نہیں ہے، لیکن قمار کی روح بھی موجود ہے کہ وہ جو سود تقسیم ہو رہا ہے وہ قمار کے طریقے پر ہو رہا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے پرائز بانڈ جو ہیں یہ لینا یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی نے لے لیے ہیں تو اس کے لیے صرف اپنی اصل رقم لینا جائز ہے، باقی اضافی رقم جو ہے اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. کسی نے لے لی تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ رقم جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے جو ہے اس کو کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دے دے، اور یہ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کسی نیک کام کے اندر جو لوگوں کے رفاہی کام ہوتے ہیں اس میں خرچ کرتے. البتہ مسجد وغیرہ میں، مساجد میں جو ہے اس رقم کو خرچ نہ کرے، یہ مساجد کی عظمت کے خلاف. اچھا مفتی صاحب، بعض فقہی مسائل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غرر، تو اس غرر کا کیا مطلب ہے اور کہاں پہ یہ حرام بن جاتا ہے یہ چیز اور کہاں پہ اجازت ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں شرعاً جو ہے غرر کو ہم عام طور پہ دھوکے سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن فقہی اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہے اور اس کی لمبی چوڑی تشریحات ہیں. البتہ خلاصے کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ایک صورت غرر کی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مقدور التسلیم نہ ہو. مقدور التسلیم کا مطلب یہ ہے، مقدور التسلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آدمی فروخت کر رہا ہے اس کو حوالے کرنے پر قادر نہیں، جس کو بیچ رہا ہے اس کے حوالے کرنے پر قادر نہیں. مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں نا، اب نہ اس کے پلے میں ہیں کہ اس کے بلانے پہ فوراً آ جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ان کو کسی طریقے سے شکار کر کے دوں گا. اب وہ ہوگا نہیں ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں. صحیح. تو یہ چیز جو ہے مقدور التسلیم نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سمندر ہے، میں جال ڈالوں گا، مچھلیاں جو ہے نکال کے تمہیں بیچوں گا. اب وہ نکالنے کے بعد بیچے تو الگ بات ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ حوالے کرنے پر قادر نہیں. اب وہ جال ڈالے گا، پتہ نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی، کتنی آئیں گی، کیسے آئیں گی. تو یہ غرر کی ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ثمن یعنی قیمت، کسی چیز کو بیچا جا رہا تو اس کی قیمت میں، یا جس چیز کو بیچا جا رہا اس چیز میں جس کو مبیع کہتے ہیں، یا پھر ادائیگی کی جو مدت ہے، یعنی قیمت کی ادائیگی کی جو مدت ہے، ان تینوں کے درمیان، ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر جہالت آ جائے. بھئی یہ نہیں پتہ کہ جو ہے وہ مبیع جو ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کتنی ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یا جو ہے یعنی وہ کیا چیز ہے، کتنی مقدار ہے،
اسی طریقے سے جو ہے اس کی قیمت کی کب ادائیگی ہوگی. تو ان چیزوں کے اندر جب جہالت پیدا ہو جائے تو اس کو بھی غرر کہتے ہیں. تو یہ چیزیں غرر کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر ایک طرف سے تو پیسے ایک طرف سے تو یقینی طور پہ جو ہے وہ قیمت دی جا رہی ہے، صحیح. لیکن جو اس کا عوض ہے، عوض جو ہے اس کا ملنا کا کچھ نہیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی خطرے پر ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ بھائی فلاں کام ہو گیا تو میں اس کی رقم ادا کر دوں گا اور نہ ہوا تو نہیں ادا کروں گا. تو اب کچھ پتہ نہیں ہے، چیز تو اس سے خرید لی کہ بھائی میں موبائل خرید رہا ہوں، لیکن اس کی قیمت فلاں کام پہ موقوف ہے. مثال کے طور پہ بھائی فلاں دن فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا تو پھر تو میں پیسے دے دوں گا، اور نہیں ہوا تو نہیں دوں گا. تو اب یہ خطرے پر ہے کہ پتہ صحیح. نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو یہ بھی غرر کی ایک صورت ہے. تو جن معاملات کے اندر خرید و فروخت کے جن معاملات کے اندر یہ صورتیں پیدا ہو جائیں تو وہ غرر کہلاتی ہیں. صحیح. تو اچھا، تو یہ غرر کہلاتا ہے. اب غرر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ غرر کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ بے ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات بے تو ہو جاتی ہے لیکن اس پر گناہ ملتا ہے. اچھا مفتی صاحب، استنجا اور وضو یہ دو چیزیں ایسی ہیں بہت اتنی اہم ہیں کہ پاکی اور ناپاکی کا دار و مدار اسی میں ہے. تو اس میں بعض لوگوں کو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے استنجا کرنے میں، وضو کرنے میں. تو اب اس کا فقہی علاج کیا ہے؟ کوئی طریقہ بتائیں، کہ کیونکہ یہ نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے اور اس سے پہلے استنجا ناپاکی دور کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے بعض لوگوں کا جو وسوسہ ہو جاتا ہے؟ وسوسہ اور وہم جس آدمی کو ہو جائے تو اس کے لیے یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی بڑا قابل رحم ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرا عضو جو ہے وہ صحیح طرح دھلا ہی نہیں. اب وہ مسجد میں اگر وضو کرنے بیٹھ جائیں تو سارے لوگ وضو کر لیں گے لیکن اس کا وضو نہیں ہوگا. صحیح. اسی طریقے سے استنجے کے دوران جو ہے ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے میرے بدن پہ کپڑوں پہ چھینٹیں پڑ گئی، وہ بعض اوقات پورے کپڑے دھو رہے ہیں، پورا بدن دھو رہے ہیں. تو ایک بڑی جو ہے مشکل صورت حال سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ قابل رحم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا جو علاج ہے وہ وہم کے تقاضے پر عمل نہ کرنا ہے. جیسے جتنا زیادہ آدمی وہم کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کو اور کرو. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو جو وہمی آدمی ہے اس کو چاہیے بس 3 دفعہ دھو لے. 3 دفعہ کے بعد چاہے جتنا اس کو وہم آ رہا ہے وہ اس بات کو نظر انداز کرتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ استنجے کے دوران جو ہے جب اچھی طرح دھل گئے، دھو لی اس نے جگہ اور نجاست وغیرہ اب کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی بو وغیرہ اس کو محسوس نہیں ہو رہی اور بدن پہ کوئی نجاست کے اثرات باقی نہیں ہیں، تو اب وہ پاک سمجھے بس. اب مزید اگر جو ہے وہ اس وہم پر عمل کرے گا تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جائے گی اور یہ وہم اس کی جان نہیں چھوڑے گا. صحیح. تو اس کا حل یہ ہے کہ وضو کے اندر وہ بس 3 دفعہ دھوئے. اسی طریقے سے غسل کر رہا ہے تو 3 دفعہ جو ہے پورے بدن پہ پانی بہا لے اور پانی بہانے کے بعد بس وہ مطمئن ہو جائے کہ میں پاک ہو گیا. اب وسوسہ آئے بھی تو اس کو نظر انداز کر دے. تو وسوسے کا علاج یہی ہے کہ اس کو جتنا نظر انداز کرے گا آدمی اتنی جلدی جو ہے وہ اس وہم کی بیماری سے باہر نکل آئے. لیکن اگر وہ اس کے تقاضے پہ عمل کرتا رہے گا تو پھر یہ وہم آدمی کی جان نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی. تو وہم کے اندر یہی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اس موقع پر جب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان سے پناہ مانگے. تو اس سے بھی جو ہے وہم کو دور کرنے میں آدمی کو مدد ملتی. جزاک اللہ مفتی صاحب، قیمتی وقت دینے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ان اہم مسائل کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.